آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ رزق میں فراوانی، دل کی سکون، مشکلات سے نجات، کاروبار میں ترقی، زبان کی پاکیزگی، نیک اعمال، اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، جسمانی اور روحانی سکون، حسد، نفرت، بدنیتی پر مشتمل ہے۔ اور اس تمام مشکلات کا حل ایک طاقتور ترین وظیفہ، پاورفل معجزہ ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، یا باسط یا اللہ کا وظیفہ مختلف مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ وظائف ہیں جو اس اسماء الحسنی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں۔ رزق میں فراوانی کے لیے 313 مرتبہ یا باسط یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ دلی سکون کے لیے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا باسط یا اللہ پڑھیں، اس سے دل کو سکون اور راحت ملے گی۔ مشکلات سے نجات کے لیے روزانہ 41 مرتبہ یا باسط یا اللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ کاروباری ترقی کے لیے کاروبار شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ یا باسط یا اللہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں۔ وظائف کے دوران خلوص دل اور ایمان کے ساتھ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ مزید رہنمائی کے لیے یا باسط یا اللہ کے وظائف کو پڑھنے کی کچھ خاص طریقے اور نصائح درج ذیل ہیں۔ استغفار کے ساتھ آغاز کریں۔ ہر وظیفے شروع کرنے سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دل کی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کا عمل ہے جو وظیفہ کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ درود شریف وظائف شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھیں۔ اس وظیفے کی قبولیت میں برکت ہوتی ہے۔ نماز کے بعد وظائف کو نماز کے بعد پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دل کی حالت بہتر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وقت کی پابندی، ایک وقت مقرر کریں جس پر آپ باقاعدگی سے وظیفہ پڑھیں، مثلا فجر یا عشاء کی نماز کے بعد۔ اس وظیفے سے تسلسل اور عادت بننے میں مزید مدد ملتی ہے۔ صدق دل اور یقین، وظیفہ پڑھتے وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور رحمت کا یقین رکھیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ صبر اور استقلال، وظائف پڑھتے وقت صبر اور استقلال کا دامن نہ چھوڑیں۔ فوری نتائج کی توقع نہ کریں بلکہ اللہ کے حکم اور وقت پر بھروسہ کریں۔ اچھی نیت صاف اور نیک ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے یا خود غرضی کی نیت سے وظائف نہ کریں۔ زبان کی پاکیزگی، وظائف پڑھنے کے دوران اور عمومی طور پر زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ جھوٹ، غیبت اور فحش کلامی سے پرہیز کریں۔ یہ رہنمائی آپ کو یا باسط یا اللہ کے وظائف کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ یا باسط یا اللہ کے وظائف کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اضافی رہنمائی اور نصیحتیں ہیں جو ان وظائف کو انجام دینے میں مزید مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ روحانی ماحول کی تیاری، وضو کریں۔ وظائف پڑھنے سے پہلے وضو کریں تاکہ جسم اور روح پاک ہو جائے۔ پاک جگہ کا انتخاب، وظائف پڑھنے کے لیے پاک اور صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ اگر ممکن ہو تو نماز کے مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں۔ مراقبہ اور توجہ مرکوز کریں۔ وظائف پڑھنے کے دوران اپنی تمام تر توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرکوز کریں اور دنیاوی خیالات سے دور رہیں۔ ذہنی یکسوئی، وظائف شروع کرنے سے پہلے لمحہ فکر مراقبہ کریں تاکہ ذہنی اور یکسوئی حاصل ہو سکے۔
وظائف کے مخصوص اوقات: رات کا وقت، رات کا آخری پہر، تہجد کے وقت وظائف پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ جمعے کے دن وظائف پڑھنا بھی بہت برکت والا ہوتا ہے۔ نیک اعمال اور صدقہ: نیک اعمال وظائف کے ساتھ ساتھ نیک اعمال جیسے کہ خیرات دینا، کسی کی مدد کرنا اور صدقہ دینا بھی کریں۔ یہ اعمال وظائف کے قبولیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صدقہ: اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ تسبیحات اور اذکار: تسبیحات یا باسط یا اللہ کے ساتھ ساتھ دیگر تسبیحات اور اذکار بھی پڑھیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس کی عظمت کو یاد کریں۔ صبر اور دعا: صبر وظائف کے اثرات دیکھنے میں وقت لگتا ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں۔ مسلسل دعا کریں، اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں۔ دعا میں استقامت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ اجتماعی دعا: خاندان اور دوستوں کے ساتھ دعا: اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا کریں۔ اجتماعی دعا میں بڑی طاقت اور برکت ہوتی ہے۔ یہ رہنمائی آپ کو یا باسط یا اللہ کے وظائف کو زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے انجام دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حاجت پورا کرے اور اپنی حفاظت فرمائے۔ یہاں یا باسط یا اللہ کے وظائف کے بارے میں مزید رہنمائی اور تفصیلات فراہم کی جا رہی ہے۔ وظائف کی مقبولیت کی اصول: پاکیزگی نیت: وظائف پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وظائف پڑھیں۔ عاجزی: دعا کے دوران عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ تسلسل: مستقل مزاجی اور تسلسل کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ دعا کے آداب: اللہ کی حمد: دعا کی ابتدا اور انتہا کہ اللہ کی حمد و ثنا سے کریں۔ درود شریف: دعا کے دوران وظائف کے بعد درود شریف پڑھیں۔ رفع الیدین: دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے روحانی ماحول تیار کریں۔ تو نماز کے بعد فوراً دعا کریں کیونکہ اس وقت میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ خلوت: وظائف کو تنہا میں پڑھیں تاکہ یکسوئی اور دل جمعی حاصل ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں وظائف صباح و مساء، صبح اور شام کے اذکار کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ معمولات: روزمرہ کی معمولات میں اللہ کا ذکر شامل کریں جیسے کھانا کھاتے وقت، کام کرتے وقت وغیرہ۔ روحانی مدد: قرآن کی تلاوت: روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کی آیات وظائف کے ساتھ قرآنی آیت جیسے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور سورہ فاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاص مقصد اور مشکلات کے حل کے لیے اگر کسی خاص مشکل کے سامنا مخصوص تعداد میں یا باسط یا اللہ کا ورد کریں۔ بیماری سے شفا کے لیے یا باسط یا اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورۃ الناس کا ورد کریں۔ صدقہ و خیرات: صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ وظائف کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ضرورت مند افراد کی مدد کریں۔ اخلاقی اصلاح: حسن اخلاق: اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ بدگمانی سے پرہیز: بدگمانی اور بد کلامی سے بچیں۔ مراقبہ اور ذہنی سکون: مراقبہ: روزانہ کچھ وقت مراقبہ کریں تاکہ ذہنی سکون اور یکسوئی حاصل ہو۔ ذہنی یکسوئی: وظائف پڑھنے سے پہلے لمحے خاموشی بیٹھیں اور ذہنی سکون حاصل کریں۔ اہل علم سے مشورہ: علماء کی رہنمائی: دینی معاملات میں اہل علم اور علماء سے مشورہ کریں۔ کتابوں کا مطالعہ:
دینی کتابوں اور وظائف کی کتب کا مطالعہ کریں، نتائج کا انتظار، صبر و تحمل، نتائج کے لیے صبر کریں اور اللہ کے حکم پر یقین رکھیں، اللہ کی رضا، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ اضافی رہنمائی آپ کو یا اللہ یا باسط یا اللہ کے وظائف کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دینے میں مدد دے سکتی ہے اور آپ کے روحانی تجربے کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے والے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت